الله وبركاته. والسلام. الحمد لله الذي كان عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله كثيرا وعلى آله وأصحابه أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ اس نبی اکرم نور مجسم ہادی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، جو نبی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پیدا ہوتے ہی اپنی گناہگار امت کی بخشش کی خاطر روتے رہے۔ ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، دنیا امتحان گاہ ہے اس لیے رو رہا ہے، اور اللہ کے محبوب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آئے ہیں، اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جھولا میں جھولتے ہیں اور روتے ہیں۔ جھولتا ہوا بچہ اگر روتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے، مگر ہمارے نبی رو رہے ہیں اس لیے کہ گناہگار امت کا خیال آ رہا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کی بارگاہ میں جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، زان و ادب طے کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل بتا کیا تم نے میری بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام تھوڑا سا بریک لے کر کہتے ہاں یا رسول اللہ، میں نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا سننا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازک کو ٹھیس پہنچی، غمزدہ نبی غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ غم دور کرنے والے نبی خود غمناک ہو جاتے ہیں، اپنی امت کے غم میں ڈوب جاتے ہیں کہ میں اور میری امت، میں رحمت للعالمین اور میری امت جہنم میں، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ اپنے کاشان نبوت سے نکل جاتے ہیں۔ صحابہ کرام سوچتے کسی کام سے گئے آئیں گے، مگر رات گزر گئی نبی نہ آئے، دن گزر گیا نبی نہ آئے، ایک رات نہیں دو رات نہیں بلکہ 3 رات 3 دن گزر گئے نبی نہ آئے۔ صحابہ کرام ٹولی بہ ٹولی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک قافلہ جب بہت دور چلا گیا، میدان عرفات کے قریب جبل رحمت کے قریب جا کر کسی سے پوچھا، رنگ ایسا تھا، کپڑا ایسا تھا، زلف ایسی تھی، کیا تم نے ایسے انسان کو آتے جاتے دیکھا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہم نے آتے جاتے ایسے انسان کو نہیں دیکھا ہے، البتہ اتنا ہے آج 3 دن سے اس پہاڑ کے اوپر سے رونے کی ایسی دردناک آواز آتی ہے، جب ہم اپنی بکریاں چرنے کے لیے چھوڑتے ہیں تو ہماری بکریاں گھاس چرنا چھوڑ دیتی ہے۔ صحابہ کرام ٹھیک اسی کے جب اسی پہاڑ پر بالا حصہ میں پہنچ جاتے ہیں، جا کر دیکھتے تو واقعی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، سر سجدے میں رکھے ہیں اور رب کو منا رہے ہیں، 3 دن سے کچھ کھائے پیے نہیں ہیں، اور عرض کرتے مولا میری امت گناہگار ہے، بخش دیا جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے سر سجدے میں رکھ کر کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی
मुबारक भी गई थी। इसलिए इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत फादर बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं तो अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रो रहे हैं। और उम्मत ऐसी है कि नबी की मोहब्बत से दूर है, नबी की सुन्नत से भी दूर है। अल्लाह अल्लाह मेरे मोअज़्ज़ज़ सामने किराम, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कल मैदान महशर में जहाँ माँ बेटी की नहीं होगी, बेटी माँ की नहीं होगी, बाप बेटे का न होगा, बेटा बाप का न होगा, कोई किसी का न होगा, यहाँ तक कि माँ बेटी के पास से रोती हुई गुजर जाएगी मगर बेटी पहचान न पाएगी, बेटी माँ के पास से गुजर जाएगी, माँ पहचान न पाएगी। इसलिए कि आज अगर थोड़ी देर के लिए सूरज की तरफ हम देख लेते हैं तो सामने अंधेरा छा जाता है। हज़रात जब सवा नेज़े पर सूरज होगा, यानी एक हाथ की दूरी पे सूरज होगा, उस वक्त इंसान का आलम क्या होगा? ये जमीन पिघल कर तांबा बन जाएगी, इंसान कैसा पिघलता होगा। अल्लाह अल्लाह, ऐसे वक्त में जब के एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, सूरज पश्चिम से निकलेगा, पूरब को डूबने जाएगा मगर डूबने का नाम न लेगा। हर इंसान हैरान और परेशान होगा। जो आज दुनिया की दौलतों में मगन है, कल वो रो रहा होगा। अल्लाह अल्लाह, ऐसे वक्त में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शफाअत का ताज पहन कर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। फैरोज़े जज़ा पे करो रो दाफ़े जुमला बला, तुम पे करो रो दरूद। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शफाअत का ताज पहन कर आएंगे, हाथ में लिवाउल हम्द होगा और मकाम महमूद पर फाइज होंगे। असा यबअसक रब्बुका मकाम महमूदा, ऐ महबूब अनकरीब तेरा रब तुझको मकाम महमूद अता करेगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा मकाम कि शफाअत का ताज भी मिलेगा, हम्द का झंडा भी मिलेगा और मकाम महमूद पर फाइज होंगे। लेकिन ऐ दोस्तों, अपनी उम्मत को ना भूलेंगे। आज वोट देकर 5 साल के लिए किसी को कुर्सी दे दो, वो हमको भूल जाता है मगर मकाम महमूद पर नबी फाइज होंगे, अपनी गुनाहगार उम्मत को ना भूलेंगे। सुभान अल्लाह, हाथ में लिवाउल हम्द होगा, शफाअत का ताज सर पे होगा, मकाम महमूद पर फाइज होंगे। और ऐ सुन्नियों, नबी से मोहब्बत करने वालों, और नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पे एक ही सदा होगी, मौला मेरी उम्मत गुनाहगार है, इसे बख्श दिया जाए। रब की तरफ से फरमान होगा, ऐ महबूब जो तेरा है वो मेरा है। जो नबी माँ की गोद से लेकर मैदान महशर तक सिर्फ अपनी उम्मत की बख्शिश की फिक्र किया हो, इस उम्मत पर वाजिब बनता है दुरूद पाक का तोहफा लेकर नबी की बारगाह में हाजिर हो जाए। हम हैं दलकुला की सरजमीन, गुलशन आरा के मकान में हज़रत मोहतरम मदीना बहुत दूर है, मोहब्बत है मुस्तफ़ा जाने रहमत से दूर नहीं बड़े करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह का बेपनाह करम है। अल्लाह ताला ने आज हम सबको मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम में हाजिर होने की तौफीक रफीक अता फरमाया है। ये रहमत अनवार और फारूक साहब ने वाकई बड़ी मेहनत की
ہے، اور آج حضرت محترم مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی محفل، عظمت کی محفل، محبت کی محفل سجا کر یہ پیغام دیتے ہیں، لوگوں آؤ درود پاک سے اپنے ذہن و دماغ کو بھی سجاؤ، اپنی زبان کو بھی خوشبودار بنا لو، چونکہ یہی درود پاک ایسا درود ہے جس کی برکت کا یہ عالم کہ حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب انتقال کر گئے، جو دلائل الخیرات کے مؤلف و مصنف ہیں، 70 سال کے بعد جب ان کی قبر کھولی گئی تو درود پاک کی برکت یہ تھی کہ الحمدللہ جنت کی خوشبو 70 سال کے بعد قبر سے آنے لگی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو کہنے والا کہتا ہے زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ آؤ اس زبان پہ درود پاک کا نغمہ سجا لیتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان سے شاد فرماتے ہیں ان کی ہر بات سچی ہے، جن کا ہر کردار سچا ہے۔ ہر قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رحمت کا نزول بھی ہو رہا ہے، گناہ بھی بخشا جا رہا ہے، درجہ بھی بلند ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر سونو صاحب کہتے کہ ہم لوگ بھی جائیں گے تو ہم لوگ بھی سونو کے ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن بہت پریشانی اٹھا کے تب میں آیا ہوں، چونکہ 1000 پروگرام، یعنی سب کا دل رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ یہاں بھی جاؤ، جنازے میں جاؤ، شادی کے پروگرام میں، چوتھی کے پروگرام میں جاؤ، پھر اس پروگرام میں آؤ۔ اور انوار صاحب نے ہم کو جلدی سے اٹھا کے لا کے دیا، اس سے ہم کو اونگ آ رہی تھی کہ تھکاوٹ کی نیند آ رہی تھی، مگر مولانا فائق صاحب کی تقریر بہت اچھی ہو رہی تھی تو نیند بھی کبھی کبھی دور بھی ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، تو آئیے، جب تقریر اچھی ہو تو نیند دور ہو جاتی ہے، اور اگر درود پاک پڑھنے کی محبت اچھی ہو تو گناہ دور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی زندہ باد، مولانا فاروق عالم مصباحی زندہ باد، تکبیر۔ ماشاءاللہ۔ عالم صاحب تو اللہ الصمد بہت دور بیٹھے ہیں، مسرور بیٹھے کی مجبور بیٹھے ہیں۔ آئیے محبت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا۔ میلاد پاک کی محفل بہت باادب محفل ہوتی ہے، یعنی بہت معزز ہوتی ہے، بہت متفرق ہوتی ہے، بیٹھنے والا خوش نصیب ہوتا ہے، اٹھنے سے پہلے وہ بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن سر پہ ٹوپی غائب ہے، اور بہت سے لڑکے اس لیے سر پہ ٹوپی نہیں رکھتے ہیں کہ وہ ماتھا میں مرغا کٹنگ رکھتے ہیں۔ ماتھا میں مرغا کٹنگ رکھتا ہے، پہن لے گا تو مرغا کٹنگ کیسے دکھائی دے گی؟ اور ہم نے کہا کہ بھائی ایکسیڈنٹ کہتے کیا؟ بولے نہیں حضرت ایکسیڈنٹ نہیں کیا، پھر اس میں بھی 3 کو زخم، اس میں بھی 3 کو زخم کا تھا۔ بولا حضرت یہ زخم نہیں ہے، بولے یہ کٹنگ ہے، کٹنگ۔ تب میں نے کہا اچھا، ماتھا میں مرغا کٹنگ، گھٹنا میں پھٹا کٹنگ، گاڑی چلا گا عجیب کٹنگ، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تھوتنا بھی ہو جائے گا عجیب کٹنگ۔ اور میچ کے میدان میں لوگ آگے رہیں گے، اور محفل کے میلاد کے محفل میں لوگ پیچھے رہیں گے۔ ارے آگے کتنی کرسی خالی ہے، اگر واقعی آپ کو اس ذکر سے محبت ہے تو آگے والی کرسی کو بھر دیجیے، اور میں آگے والوں کو ہوگا تھوڑا سا اور آپ آگے بڑھ جائیے، کرسی لے کے آگے بڑھ جائیے گا، بہت دور آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ اللہ الصمد۔ عالم صاحب اگر واقعی ماشاءاللہ، آئیے جلدی سے آجائے، آپ جلدی آگے والی کرسی آگے جائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منظور صاحب سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ کلمی سے گزرا کر کے رکھا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب رحمت صاحب اور انوار صاحب، اب ہم کو کریں مختصر کیجئے، ہم کو کریں مختصر کیجئے، اتنی دور سے بلایا جبکہ یہ تاریخی پروگرام ہے۔
کیونکہ ہم لوگ کوئی تاریخ خالی نہیں تھی اس فروری کے مہینے میں. جی اس کا دھیان تو دوں گا، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو آج ایسا ہم لوگ کھا رہے ہیں، اتنا کھا رہے ہیں کہ ہم لوگ ڈاکٹر کے بولتے ڈاکٹر صاحب جلدی پھٹاؤ، درد برداشت نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ کھاتے ہی زیادہ ہیں. لیکن جس نے اس کو سمجھ لیا وہ ولی اللہ بن گیا. جس نے اس کو نہیں سمجھا یقیناً وہ بیمار ہو گیا. جناب رحمت صاحب، انوار صاحب اور فاروق صاحب، بالخصوص ان کی والدہ محترمہ اس محفل پاک کو سجا کر، اور ان کی بہن جو بیوہ ہے، رب قدیر نے کرم فرمایا ہے. آج ان کی تمنا کیا ہے؟ سبحان اللہ، تمنا ہے کیا؟ میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجہ تن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائے بڑی دیر ہے. اسلم صاحب بڑے چالاک ہیں، سوچا فاروق بیٹھا ہے اب جلدی سے بھاگو. میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجہ تن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائے بڑی دیر سے. ہاں ہم نے جھولی ہے پھیلائے بڑی دیر سے. آج اگر اسلام مرحوم ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. سبحان اللہ، کتنی خوشی ہوتی بیٹوں کی کامیابی دیکھنے کے بعد. لیکن حضرات محترم، ادھر بزم خیر الورا ہو رہی ہے، ادھر مغفرت کی دعا ہو رہی ہے. سبحان اللہ. یقیناً انشاءاللہ الرحمن اسلام مرحوم کی بھی بخشش ہوگی، خورشید مرحوم کی بھی بخشش ہوگی، اجازت مرحوم کی بھی بخشش ہوگی، تو میمون نساء مرحومہ کی بھی بخشش ہوگی. سبحان اللہ. حضرات محترم، تمنا اپنے اپنے مرحومین کے لیے بخشش کی تمنا کرو، اللہ تعالیٰ ضرور بخش دے گا. اور میرے معزز سامنے کرام کہتے ہیں، یہ پہلا شعر میرے ساتھ مل کے آپ پڑھیں. میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجہ تن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائے بڑی دیر سے. ہاں ہم نے جھولی ہے پھیلائے بڑی دیر سے. ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار، ہم نے محفل ہے سجائے بڑی دیر سے. ہاں ہم نے محفل ہے سجائے بڑی دیر سے. حضرات محترم، ہم گناہگار، خطا کار، سیاہ کار ہیں، مگر رسول پاک کی امت میں تو ہے. سبحان اللہ. وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کالا پر ہاتھ پھیرے تو گورا کر دے، جو سورج کی طرف اشارہ کرے تو پلٹا کر عصر کا وقت کر دے.